اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بھروسے سنا ہے، ہم نے اپنے بھروسے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بھروسے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ ادا میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ ادا میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا
سب جدا ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بھروسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی علیکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں اور تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں سے محمد بلال یوسفی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر ہے، بہت انٹرسٹنگ آج کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو غزوہ بدر ہے 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا، تو قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور 6 زریں یعنی کہ لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور کثیر الآلات حرب تھے۔ ناظرین کرام، جنگ سے قبل رات حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانشینوں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ یہ فلاں کافر قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی یعنی کہ لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ ناظرین کرام، چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے یعنی کہ اس کی لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا گیا۔ ناظرین، آگے سنیے گا کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی کہ اللہ کی عطا سے ایک دن ہی پہلے بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ پہ مارا جائے گا اور پڑا ہوگا۔ ناظرین، اس رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرح ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ ناظرین، آگے سنیے، ہمارے آقا علیہ السلام نے تمام رات اپنے رب کے حضور عجز و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ وہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے کی یعنی کہ تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف جب پھینکی تو کفار کی آنکھوں میں جا کے پڑی، جب آنکھوں کی جا کے پڑی تو جانثار مسلمان
उस दलेरी से लड़े कि लश्कर कुफार को इबरतनाक शिकस्त हुई और 70 कुफार वासले जहन्नम और इसी कदर यानी कि 70 गिरफ्तार हुए। नाज़रीन किराम, मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर में मुसलमान ज़ाहिर बेसर व समान और तादाद में कम थे मगर ईमान और इखलास की दौलत से माला माल थे। नाज़रीन, इनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत और जज्बा एतात से लबरेज थे और अल्लाह की मदद और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इनमें शामिल हाल थी। नाज़रीन, यही वो असबाब थे जिन्होंने इस मार्के को यादगार और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मशले राह बना दिया। अल्लाह हमें भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और एताअत का जज्बा अता फरमाए। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर का तफसीली वाक़या जानने के लिए आज हम अपने स्कॉलर्स राज से पूछेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साहिबजादा वाला शान मोहतरम मकाम इज़्ज़त-ए-माब हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहतरम अब्दुल रज़ाक यूसुफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जनाब नात शरीफ भी पढ़ी, तिलावत भी की जनाब मोहतरम आती महमूद यूसुफ़ी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज के हमारे जो स्कॉलर हैं जनाब मोहतरम मुबल्लिग दीन इस्लाम मोहतरम मकाम इज़्ज़त-ए-माब खुसूसी काबिज हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर उस्मान यूसुफ़ी साहब चंद ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, तो हम आगाज़ करते हैं ग़ज़वा बदर का हवाला से, बात करते हैं किबला साहिबजादा वाला शान से। किबला हुज़ूर, ये बताइए, जैसा कि ग़ज़वा बदर का मौजू है, तो इसमें ये बताइए ग़ज़वा बदर का पस मंज़र क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 17 रमज़ान मुबारक है और ये वो तारीख़ी दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ुरक़ान यानी फ़र्क कर देने वाली फ़तह नसीब फरमाई। इस दिन की और इस दिन के अंदर होने वाले ग़ज़वा की जो थोड़ी सी तारीख़ है, पस मंज़र है, तकरीबन 2 हिजरी से ही उसका आगाज़ होता है, जो ट्रिगरिंग इवेंट्स थे। वैसे तो इसका आगाज़ तभी से हो गया था जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज़हार नबूवत फरमाया था, तब ही से ईमान वालों के दिलों को, जज्बात को तैयार किया जा रहा था। लेकिन इसका जो ट्रिगरिंग इवेंट था वो तकरीबन 2 हिजरी के ही अवाइल में कह लें या दरमियान में कह लें हुआ। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के आप एक बड़े सरदार हैं, कबीला के सरदार हैं। आप एक रोज़ उमैया बिन खलफ की दावत पर मक्का गए। काबतुल्लाह शरीफ में आपकी तमन्ना थी कि तवाफ़ फरमाएं। ठीक है। तो उमैया से कहने लगे कि मुझको तवाफ़ करवा। उमैया ने गुजारिश की कि भाई बात ऐसी है कि तुम भी जानते हो कि तुमने मुसलमानों को अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं तो मेरे लिए मसला बनेगा। तो ऐसा करना, रात को हम तवाफ़ कर लेंगे। लो जी, बात ये तय पाई कि रात के वक्त तवाफ़ होगा। हज़रत साद उमैया के साथ रात को मक्का शरीफ में हरम में तशरीफ़ लेकर गए। ठीक है। अभी आप तवाफ़ कर रहे थे, अंधेरा था, अबू जहल वहां आ गया। अच्छा। आकर देखा कि भाई कोई शख्स तवाफ़ कर रहा है। कहने लगा, कौन शख्स है जो तवाफ़ करता है? साद इब्न मुआज़ फरमाने लगे, साद तवाफ़ कर रहा है। वाह वाह वाह। अबू जहल कहने लगा कि तुझे कौन सी आखिर आई है कि मदीने के अंदर पहले मुसलमानों को पनाह दी और अब इतने धड़ल्ले से यहाँ पर तवाफ कर रहा है? साद फरमाने लगे, या अबुल हकम, बात ऐसी है कि तवाफ तो मैं करूंगा। ठीक है। उमैया अब ना हजरत साद को साथ साथ रोकता था कि क्या कर रहे हो भाई, इस वादी का सरदार है, वो क्यों लड़ रहा है इसके साथ? ये बुखारी शरीफ की हदीस है सारी जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो कहने लगा, उमैया क्या कर रहा है मामला? अबू जहल सरदार है वादी का, क्यों लड़ रहा है इसके साथ? लिहाजा क्रक्स ये निकला कि उनकी बातचीत होती रही, हत्ता के तेज कलामी होने लगी आपस में। अबू जहल कोई बात करता, आप उसका जवाब देते। ठीक है। तो एक पॉइंट पे आगे आपने उसको फरमाया, अबू जहल, अबुल हकम, बात ऐसी है कि अगर तू मुझे हज उमरानी ना करने देगा तो फिर शाम की तरफ जाने वाला तेरा कारवां भी मैं रोकूंगा। वाह वाह वाह, क्या कहने। शाम की तरफ जाने वाला जो मक्के का कुरैश का कारवां है उसको मैं रोकूंगा। ठीक है।
اب بات ہو رہی تھی، بیچ میں آپ فرمانے لگے امیہ تو بات کرتا ہے بڑی، یہ جو ابو جہل ہے یہ تیرا قاتل ہے۔ امیہ کہنے لگا یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ کیسے میرا قاتل ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے دیکھ لینا ایک روز کی تجھ کو لے کر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بات ختم ہوئی، امیہ اپنے گھر چلا گیا، سعد بن معاذ بھی چلے گئے، گھر جا کے نا اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی مدینہ کی تھی، کہنے لگا کہ تیرے مدینہ کے بھائی سعد نے مجھے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل مجھے مروائے گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی سچ بولتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی صحیح بخاری کے اندر آیا کہ بعد میں جب جانے لگے نا بدر کے مقام پہ فوج لے کر ابو جہل اس کے پاس آیا تو امیہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس کی بیوی کہنے لگی امیہ تجھے یاد ہے نا کہ سعد نے کیا بات کی تھی؟ کہنے لگا ہاں مجھے یاد ہے، لہٰذا میں کوئی نہیں جانے لگا۔ ابو جہل نے آ کے واسطے کیے، کہتا بات سن لے امیہ تو سردار ہے مکے کا، آج اگر تو نہ گیا تو تیرے پیچھے لوگ بھی بزدلی کر جائیں گے۔ چلا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل کی وجہ سے پھر مارا گیا وہاں پہ، کہ ابو جہل نے اس کو اکسایا چل چل امیہ چلتے ہیں، مارا گیا بدر کے اندر۔ تو وہ حضور السلام نے اس وقت بھی غیب کی خبر دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سعد آپ نے یہ معاملہ فرمایا اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ ابو سفیان کی قیادت کے اندر جو شام سے مکے کی طرف قافلہ آ رہا ہے سامان کا، اس کو روکا جائے گا، اس کا راستہ روک کر جو مکے کے اندر مسلمانوں کے اوپر عمرہ کی حج کی طواف کی پابندی لگائی گئی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے کے اندر مسلمان ریٹیلیٹ کریں گے اور وہاں پہ ان کو روکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ صحابہ تیاری کرو، ہم نے جا کر یہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا شروع کی گئی۔ تقریباً 313 ایسے افراد ہیں کہ جو آغازی طور پہ اوائل میں اس دستے کے اندر شامل تھے، جس میں سے 7 افراد وہ وقتاً فوقتاً بتدریج الگ ہوئے۔ حضرت ابو لبابہ تھے، ان کو مدینے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان تھے، آپ صاحبزادی رسول حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی علالت کی وجہ سے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ آپ کے ساتھ 2 اور مہاجر صحابہ تھے اور حضرت ابو لبابہ کے ساتھ 4 اور مہاجر صحابہ تھے، جن میں سے کچھ چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اور دیگر معاملات کیا ہے۔ تقریباً 7 ایسے صحابی ہیں 313 میں سے جو کہ ڈائریکٹلی جنگ کے اندر شریک نہیں تھے ہوئے، اس کے باوجود بھی انفال میں غنیمت میں ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا۔ اس طرح پھر تیاری ہوئی جانے کے لیے۔ ڈیٹ کے اندر، روانگی کی ڈیٹ کے اندر اختلاف ہے، کچھ نے کہا 8 رمضان مبارک کو تشریف لے کر گئے 2 ہجری، کچھ نے کہا 12 کو لے کر گئے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اختلاف ہوا تھا آپس میں تو صحابہ کرام نے ایک عظیم جلسہ کیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ آغازی طور پر مسلمانوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ جا کر وہ ابو سفیان والے قافلے کو روکیں گے، ٹھیک ہے، مگر ابو سفیان نے اس کو چونکہ علم ہو گیا تھا کہ بھئی یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، انٹرسیپٹ کیا جائے گا قافلہ۔ ابو سفیان نے مکے میں قاصد بھیجا کہ فوج لے کر میری مدد کے لیے آؤ، اگر نہ تمہارا سامان لٹ جائے گا۔ ابو جہل نے بڑے جوش دلا کر وہ نغمے پڑھا کرتا تھا اور دیگر بھی جو کفار کے سردار تھے نغمے پڑھا کرتے تھے اور تیاریاں کیا کرتے تھے۔ تیاریاں کرنے لگا کہ آج تو ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارا سامان لوٹنے لگے ہیں۔ تیاری کی تقریباً 900 سے 1000 کی فوج، اس کے اندر بھی میں ایک حدیث کے ذریعے استدلال کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج آئی نا تو 2 فوجی پکڑے گئے قریش کے، صحابہ ان کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سوال کیا گیا، ان سے تفتیش ہوئی تو وہ جواب نہیں تھے دے رہے۔ ان سے پوچھتے یہ بتاؤ مکہ سے کتنے فوجی آئے ہیں، وہ جواب نہ دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بڑے کمال انداز سے نا سوال فارم کر کے ان سے پوچھا، فرمایا ایک بات بتاؤ، جب تم اپنی فوج کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہو تو کتنے ذبح کرتے ہو؟ روایت میں آیا کہنے لگا ہم نا 9 سے 10 ذبح کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے 900 سے لے کے 1000 کے درمیان فوجی ہیں، اور اسی طرح یہ ہوا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان۔ ٹھیک ہے، ابو جہل نے وہ ساری فوج تیار کی اور اس فوج کو لے کر ابو جہل مدینہ کی طرف مکے سے روانہ ہوا۔
اب اس دوران ہوا یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے فوج آ رہی ہے اور اللہ رب العزت نے پھر یہ وحی بھی فرمائی تو کہ اے محبوب جب دو گروہوں میں سے کسی ایک کی طرف آپ جائیں گے آپ کو فتح نصیب ہوگی، وہ بھی میں آگے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ مسلمان جس قافلے کی طرف جائیں گے اس کو فتح نصیب ہوگی۔ اب چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر کام مشاورت کے ساتھ کیا کرتے تھے، مشورہ بلایا گیا، دربار نبوی سجا، اصحاب سارے موجود ہیں، مہاجر بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہم اس فوج کے پاس جائیں یا قافلے کو لوٹیں، قافلے کے پاس جائیں۔ یہاں پر آ کے اختلاف پیدا ہوا، کئی ایسے لوگ تھے جن کو خوف ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ارشاد فرمایا یجادلونک، اے محبوب وہ آپ سے لڑتے ہیں فی الحق بعد ما تبین، سچ کے اندر بعد اس کے واضح بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا محبوب جس طرف آپ جائیں گے فتح پائیں گے، فرمایا کہ جب حق واضح ہو گیا کہ فتح پائیں گے ہی پائیں گے تو پھر اس کے بعد بھی آپ سے لڑتے ہیں محبوب۔ پھر فرمایا کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی بظاہر لگ رہا تھا کہ ہم سب ہماری ساری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، 1000 کی 900 1000 کی فوج ہے، وہ ہم 313 سے بھی کم افراد ہیں، تو آج کس طرح ہم کامیاب ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کیا انہا لکم وتودون انا غیر ذات الشوکہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی فوج کی طرف جائیں، ایسے قافلے کی طرف جائیں جس کے اندر شوکت نہیں، جس کے اندر طاقت نہیں۔ وہ ارادہ رکھتے تھے کہ بھئی قافلے کے پاس جائیں گے، ان کے پاس مال زیادہ ہے غنیمت کا، جبکہ اسلحہ اور فوجی ان کے پاس کم ہے۔ تو فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلَامِهِ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ سچ کو ثابت فرما دے، کس کے ذریعے؟ اپنے کلام پاک کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ کفار کی جڑوں کو اللہ رب العزت کاٹ کے رکھتے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا، کیا بات درست ہے، بے شک اس طرح اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ مان لو جس بھی تم گروہ کی طرف جاؤ گے ہم تمہیں اس کے اندر فتح نصیب فرمائیں گے۔ بے شک سبحان۔ یہاں پھر اختلاف ہوا۔ اب ہوا یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی تو صحابہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اب جو حکم دیں گے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بڑی جوشیلی تقریر فرمائی، تمام مہاجرین جو وہاں موجود تھے سب نے آپ کی اتباع کی۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر بن خطاب آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کہیں گردن کٹوا دیں گردن کٹوا دوں گا، جو حکم دیں میں اس حکم سے پرے نہیں ہٹوں گا۔ مہاجرین نے آپ کی اتباع کی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ کا نام ہے حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا الباب سجدا، جب بنی اسرائیل کو فرمایا نا کہ بنی اسرائیل اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں پر جب داخل ہو گئے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اب تمہیں جنگ کرنی ہے ایک بستی کے ساتھ، اس بستی کے اندر داخل ہو کر ان لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ جب بستی کے پاس آئے، بستی کو دیکھا، کہنے لگے بنی اسرائیل والے کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہے، ادھر جائیں گے تو مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جہاد کا حکم دیتا ہے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ تو قوم ان کی کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیے اور جنگ لڑیے۔ اتنی بڑی انہوں نے سرزنش وہاں پر کی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ کا رب جائیے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کریں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا رب جائیے لڑیے، آج آپ ہمیں حکم دیں گے گردن کٹائیں گے، آج آپ ہمیں حکم دیں گے جہاں کہیں گے اپنا گھوڑا دوڑائیں گے، آج حکم دیں گے آپ جس کی گردن کاٹنی ہوگی کاٹیں گے۔ کیا کہنے۔ اب وہاں پہ انصار کے ساتھ جب معاہدہ ہوا نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جب وہ انصار آیا کرتے تھے مکے کے باہر اور وہاں پہ آگے 2 معاہدے ہوئے تھے، 2 لوگوں نے 2 مرتبہ پیکٹ آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ ادھر معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے پاس مدینے میں آئیں گے، ہم آپ کو مدینے میں، یہ اس کے اندر نہ لکھا گیا تھا کہ مدینے میں ہم آپ کو مکمل حفاظت دیں گے،
کوئی آپ سے لڑنے آیا ہم اس کے ساتھ اپنی جان و مال کے ساتھ لڑیں گے. تو اب نا کچھ وہاں پہ ایک شک سا پیدا ہو گیا کہ آیا آج انصار مدینے سے باہر نکل کے بھی مدد کریں گے. انصار مدینے سے باہر نکل کے بھئی بدر میں موجود ہیں, آج کیسے لڑیں گے, اب تو مدینے میں ہے نہیں. اب انصار کے وہاں پہ موقع آ گیا, ان کے اوپر چیلنج آ گیا, ان کا امتحان آ گیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ انصار میں بڑے رتبے والے, اور یہی وہ شخص ہے جن کی وجہ سے سارا معاملہ ٹریگر ہوا تھا. بڑے رتبے والے شخص ہیں, اور آپ کے قبیلے کی وہاں بڑی مانی جاتی تھی آپ کے اپنے قبیلے کے اندر. آپ کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکمل انصار کی مدد آپ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے. آج اگر آپ ہمیں حکم دیں تو وہ بڑا مشہور ایک آپ کی لائن ہے جو شعراء اور خطباء بڑا بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر آپ حکم دے دیں کہ دریا میں صحابہ میرے گھوڑے چلا دو, تو آج یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم دریا میں بھی گھوڑے چلا دیں گے. تو یہ جو سپیرٹ ہے نا, یہ جو جذبہ ہے کہ انسان سمندر میں بھی گھوڑا دوڑا دے, تھوڑی دیر بعد جا کر تو اس نے ڈوب جانا ہے, لیکن وہ جذبہ ہوتا ہے نا. تو باہر ظلمات ایک سمندر ہے, یہ لیٹر آن واقعہ مسلمانی اسلامی تاریخ کا. علامہ اقبال اس کے بارے ایک شعر لکھتے ہیں, یہ اس اسپرٹ سے میں نکال کے یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں کہ دریا میں کیسے انسان دوڑاتا ہے گھوڑا. ایک صحابی تھے, جنگ جیتی تو جہاد کا جذبہ اور ایسے گرم خون تھا ان کا, جوش اتنا تھا کہ سمندر میں گھوڑا چلا دیا انہوں نے. اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ آج اگر میرے گھوڑے کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اس سمندر کو پار کر جائے تو آج میں تیرے اسلام کا جھنڈا اس سمندر کے بھی پار لے کر چلا جاؤں گا, اگر سمندر مجھے اس گھوڑے کو ڈوبنے سے نہ روکے. تو علامہ اقبال نے وہاں پہ شعر لکھا, فرمایا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ جذبہ ہے جہاد کا, یہ جذبہ ہے اسلام کا. اور علامہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ تیرے نام پہ کروں یہ جان فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ جب انسان, ہمارا پیچھے ایک محبت والا ہوا تھا پروگرام ذکر والا, جس میں نے عرض کی تھی کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, پھر اس کا بار بار ذکر کرتا ہے, پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, طلب ہوتی ہے. تو جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو نا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کا ذکر کریں, نبی ہمارا ذکر کریں. تو اس روز حضرت سعد بن معاذ سے نبی علیہ السلام انتہا درجے کا خوش ہوئے تھے. پھر وہاں پہ مہاجرین اور انصار دونوں کی مدد کا واضح اعلان ہو گیا. یہ وہ تاریخی جلسہ تھا اسلام کا جو بدر کے موقع پر مسلمانوں کے اختلاف کے بعد ہوا تھا. درست ہے, یہ جلسہ تھا. تو آپ بتائیے کہ میدان بدر کہلانے کی کیا وجہ تھی؟ میدان بدر مدینہ المنورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک کھلا وسیع میدان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے تشہر مشہوری کی کچھ ایک وجوہات, یہاں پر موجود کنویں بھی ہیں, کیونکہ یہاں پر کنویں ہوا کرتے تھے. اب معاملہ یہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ آراء پائی جاتی ہیں. کچھ نے کہا کہ بھئی یہ بدر ابن حارث کے نام پہ ہے, کچھ نے کہا کہ یہ بدر ابن مخلد کے نام پہ ہے, کچھ نے کہا کہ یہ ایک ایسے شخص کے نام پہ ہے, کسی نے یہاں کنواں بنایا تھا اس کا نام بدر تھا. کچھ نے کہا کہ یہاں کا جو کنواں ہے نا مین, وہ اتنا وسیع ہے اس کا دائرہ کہ اس کے اندر بدر الکمل یعنی 14ویں کا چاند نظر آتا ہے, لہٰذا اس کو بدر کہتے ہیں. خیر قصہ تمام یہ کہ مختلف وجوہات کی بنا پر بھی اس کو بدر کا میدان کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, بدر کا میدان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے ایمان والوں کی جو مدد کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا نا قرآن مجید کے اندر, کیا ایمان والو تم جہاں جاؤ گے تمہیں وہاں فتح ملے گی, تو اس فتح کے پیچھے اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کی مختلف طریقوں کے ساتھ مدد فرمائی تھی. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کا لشکر وادی بدر کے اندر آ گیا, میدان بدر کے اندر آ گیا, تو معاملہ اس طرح ہوا کہ مسلمانوں کے پاس زمین ایسی آ گئی کہ جس کے اندر کنواں نہیں تک کھودا جا سکتا. اب صحابہ کو وہاں پہ غسل کے لیے بھی, وضو کے لیے بھی, حدث دور کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا, پیاس تھی, جو جانور تھے ساتھ ان کے لیے پانی چاہیے تھا, لہٰذا اب ضرورت تھی پانی کی, پانی نہ ملتا. اس کے بعد پھر جو زمین تھی
وہ ذرا ریتیلی اور ڈسٹ تھی زمین میں، جس کی وجہ سے قدم بھی جمتے نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو مشکل آئی، ایک اور چیلنج فیس کیا، یہاں پر بھی ضرورت تھی تو توکل علی اللہ کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا توکل، اللہ کے اوپر انسان توکل کرے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالی آج وہ دن ہے کہ آج اگر تو مدد نہیں کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم ان اہلکت ہذہ العصابہ، یا باری تعالیٰ آج اگر تو اس گروہ کو ختم کر دے، آج اگر اس گروہ کو شکست ہو جائے تو کیا ہوگا، لن نعبد علی وجہ الارض، تو اے باری تعالیٰ تو اس زمین کے چہرے کے اوپر دوبارہ عبادت نہ کیا جائے گا۔ اچھا واہ، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی بات کی، اور روایت کے اندر آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بڑے گاڑھے اور سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ یا اللہ تیری عبادت ہی نہ ہوگی اس زمین کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تو طول ہوا، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی کملی مبارک، آپ کی چادر مبارک کندھے سے گری نہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کندھے مبارک پر دوبارہ رکھا، اور پھر آقا دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر ان کو چوم کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، آج آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی نا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت نے وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اے محبوب یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے رب سے مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی۔ کیا مدد کی؟ فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکہ مردفین، فرمایا کہ ہم آپ کی 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں سے مدد فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا 3 کا لفظ آیا اور 5 کا لفظ آیا، فرمایا 3000 اور 5000 تک اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور جب فرشتوں کو بھیجا نا تو ارشاد فرمایا اذ یوحی، فرمایا کہ یاد کیجئے جب وحی فرمائی ربکا، آپ کے رب نے الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے فرشتو آج تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، کیا کہنے، تو کیا کرو، فثبتوا الذین آمنوا، آج ان لوگوں کے قدم جما دو جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ فرشتوں کو فرمایا فرشتو آج تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ان لوگوں کی مدد کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ 313 نفوس قدسیہ کہ جن کی مدد فرشتے کر رہے ہیں، وہ فرشتے کہ جن کے ساتھ خدا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرمایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ فضربوا فوق الاعناق، تو فرمایا لوگوں ان کی گردنوں کے اوپر وار کرو۔ وضربوا منہم کل بنان، فرمایا کہ ان کی پنڈلیوں پر وار کرو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ نمبر 1 واضح ہوا، جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مدد کیسے کی، تو نمبر 1 واضح ہوا فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ جو درپیش آ رہا تھا وہ یہ کہ پانی موجود نہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اذ یغشیکم، فرمایا کہ جب اس نے تمہیں مدد کی، راحت پہنچائی، کس کے ذریعے؟ نعاسا، فرمایا نیند کے ذریعے مدد پہنچائی۔ جب وہاں پر صحابہ موجود تھے تو ڈر میں، اور جب انسان نروس ہوتا ہے نا تو نیند نہیں آتی، بندے کو پریشان ہوتا ہے، تو جنگ کے اندر نیند آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے رب نے تمہیں راحت پہنچائی نعاسا، نیند کے ذریعے، آمنتم منہ، فرمایا اس کی طرف سے امن ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور فرمایا کہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی کو نازل کیا، کس لیے؟ فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تمہیں پاک فرما دے اور تم سے برائی کو دور فرما دے۔ کس کا رجز الشیطان، فرمایا کہ وہ گندگی جو شیطان کی گندگی ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے کہ ترتیب فرما دے تمہارے قدموں کی اور ثابت قدم فرما دے۔ لہذا پھر جو مسلمان تھے انہوں نے اس سے پاکی بھی حاصل کی، سیراب بھی ہوئے،
پھر اس کے ساتھ اپنے قدم بھی جمائے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ، میں پوچھتا ہوں، آپ تھوڑا سا سانس لے لیں. تو قبلہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان یوسف صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. قبلہ جیسا کہ قبلہ صاحبزادہ والا شان آپ بتا رہے تھے غزوہ بدر کا، تو آپ بتائیں غزوہ بدر کے حوالہ سے اس کی شانوں اور جو اللہ کی مدد ہے وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارا بلال بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اس کا پس منظر صاحبزادہ والا شاہ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور کچھ میں عرض کرتا ہوں. ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں. یہ ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹھیک. یہ بستی بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ کے نام سے منسوب و مشہور ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر مدتوں سے ایک برا شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا. اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام پر منسوب کر دیا گیا. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں سے یہ بہت عظیم غزوہ تھا، اچھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی تھی. اس غزوے نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، اس لیے اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں شاید ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی. یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت امیز شکست فاج سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا. جو دہشت گرد کافر تھے ان کو ذلت اللہ نے عطا فرمائی تھی. کیا بات ہے. اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے. ان 313 میں سے 8 صحابہ رضی اللہ عنہم وہ بھی تھے کہ جو کسی عذر کی بنا پر اس غزوے میں شریک نہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اموال غنیمت میں ان کو بھی حصہ عطا فرمایا گیا. ان میں 3 انصار تھے اور 5 مہاجرین. ٹھیک ہے. ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی علالت کے لیے رکے ہوئے تھے. دوسرے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، تیسرے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے ہوئے تھے. ان کے علاوہ 5 انصار تھے. ان 313 مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 ذلہیں اور 8 شمشیریں تھیں. ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آقا پاک علیہ السلام کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہی رہیے، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں چلیں گے. آقا پاک علیہ السلام فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اور حفیظ الہندری مرحوم نے کیا لکھا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ذلہیں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمری والے پر. ان 313 کو اگر بھروسہ تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تھا. اگر عشق تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھا. اور جہاں جیسا کہ صاحبزادہ والا شاہ نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے رئیس کھڑے ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم حبشہ کے شہروں تک اپنے گھوڑوں کو بھگا دیں گے. اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ فَذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے،
گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ سن کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ایسی صحابہ نے پرجوش تقریر کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ چمکنے لگا تھا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جو واقعہ پیش آیا، جب لشکر اسلام میدان میں اتر آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف سیدھی فرما رہے تھے، اور صف سیدھی فرماتے فرماتے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک چھری تھی، تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ سب سے تھوڑا سا باہر نکل آئے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھری ان کے سینے پر لگائی اور فرمایا سواد اپنی صف کو سیدھا کرو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرا قصاص دیجئے۔ لو بیال بھائی دیکھیں غزوہ بدر کا موقع ہے، سامنے 1000 کی تعداد میں کافروں کی موجود ہے اور ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، دیگر تمام صحابہ حاضر ہیں، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، تمام ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، خود رب کائنات دیکھ رہا ہے، اور سواد رضی اللہ عنہ اور یہ جو صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی موجودگی میں جو ہے قصاص مانگ رہے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف پر قربان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیض مبارک سینے مبارک سے اوپر کی اور فرمایا سواد یہ لو قصاص لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس پر رکھ کر بوسہ لینا شروع کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں نے چاہا کہ میرا جسم آپ کے جسم عطر سے مس ہو جائے۔ دیکھیں بلال بھائی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے مس ہو جاتی ہے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ دیکھیں مسوی شریف میں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے گھر صحابہ کی دعوت تھی، کیا کہنے، جب دسترخوان بچھایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ دسترخوان میلا ہے، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اس دسترخوان کو خادم کو حکم دیا اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، اب جب دسترخوان میلا ہو تو اسے دھویا جاتا ہے پانی سے، آپ نے فرمایا جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ اب جو مہمان تھے وہ بڑا جو ہے نا تعجب کرنے لگے یہ کیا بات ہوئی، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کو دسترخوان کو باہر نکالا تو وہ ویسے کا ویسا تھا، البتہ میل کو چال جل چکا تھا۔ تو ان مہمانوں نے کہا صحابی رسول یہ جلا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک صاف کیا ہے اس وقت سے آگ نے اسے نہیں جلایا۔ کیا بات، تو پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگ جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو بلال بھائی بتائیں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ایمان والے کی قبر میں تشریف لے جائیں وہاں پر عذاب کیسے آ سکتا؟ اس آگ میں جہنم کا عذاب نہیں آ سکتا، اور جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے جس ایمان والے کو وہاں بھی جو ہے وہ دوزخ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں ناظرین کو یہی پیغام دینا ہے کہ دنیا قبر و آخرت میں کامیابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، ذکر و اذکار کرنا بڑی اچھی بات ہے، زکات دینا بڑی اچھی بات ہے، ساری نیکیاں کرنی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور اگر محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو پھر راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹائیں گے اللہ کریم اس کے سبب بھی دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بہت خوب بتایا۔ تو قبلہ صاحبزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اب بتائیں کہ حالات جنگ کا واقعہ کیا ہے؟ حالات جنگ جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ مردفین جو پیدر پہ آتے تھے ٹھیک ہے ان کو بھیجا۔ حالات جنگ کے اندر مختصر سے ہی معاملات ہیں، وگرنہ سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جی جان لگائی، کہاں 1000 کا وہ قافلہ، وہ جنگ کا لشکر، اور کہاں یہ 313 نفوس قدسیاں ہوں، اور اس کے باوجود بھی ادھر سے 14 شہید ہوں، 1000 کے مقابلے لڑ رہے ہوں، ان کے 70 مار بھی دیں، 70 قید بھی کر دیں۔ تو یہاں پر وہ شجاعت کا ایک مارکہ دکھایا گیا
ادھر انسان اشعار پڑھتا ہے، ادھر انسان قصیدے کرتا ہے. یہاں پر چند ایک روایات ہی میں عرض کر دوں گا کہ تاریخ کتب سیرت اور کتب حدیث کے اندر اس طرح کی روایات متعدد موجود ہیں کہ جن کے اندر صحابہ نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ ہم تلوار سے وار کرتے، اگلے کی گردن، ہماری تلوار اس کی گردن سے دور ہوتی اور گردن اتر جاتی. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ جی میں نے اس طرح وار کیا، وہ پہلے وار ہو گیا، اور اس وار کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ وہ جلے کا وار ہوتا تھا. بھئی تلوار لگی، جل کیسے گیا؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ہم نے جنگ میں ایسے دیکھا ایسے دیکھا ایسے دیکھا، تو فرمایا صحابہ وہ اللہ کے فرشتے تھے تمہاری نصرت کو. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے یہاں پر جس طرح عرض کیا گیا، فرمایا گیا کہ 2 گھوڑے، ادھر وہاں پر 100 گھوڑا، ہمارے یہاں پہ 70 اونٹ، ادھر وہاں پہ تقریباً 700 کے قریب اونٹ، ہمارے یہاں پر 6 شمشیریں، جبکہ وہاں پر ہر شخص اسلحہ کے ساتھ لیس تھا. ہمارے یہاں پہ تیروں کی تعداد اتنی کم تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ حساب کے ساتھ تیر چلانا کہ کہیں تیر نہ ختم ہو جائیں. اور ادھر وہاں پہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، نیزے، تیر، زروں کے ساتھ لیس وہ لوگ ہیں. اب یہاں پر جس طرح حضرت نے عرض کی، فرمایا کہ یہاں پر مدد کرنے والی ذات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی. تو شاعر نے کہا نا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور بھئی 6 شمشیریں ہیں، 6 تلواریں ہیں، 313 نفوس قدسیاں ہیں، 313 کے ساتھ 6 کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ کس طرح لڑے ہوں گے؟ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تلوار کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنا ہنر آزماؤ، ہم اپنا جگر آزمائیں. کیا کہنے واجی بتائیں. اب صحابہ اسی طرح اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو صرف میں نے خلاصہ کلام کر کے عرض کر دیا کہ متعدد اس طرح کی روایات موجود ہیں جن کے اندر صحابہ کی جذبات اور ان کے کمالات دکھائے گئے. ایک پوائنٹ اس کے اندر میں اور عرض کر دوں گا کہ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر بھی ایک معجزہ دکھایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لے کر ایسے کفار کی طرف پھینکی، جو آپ نے فرمایا بھی تھا، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محبوب نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا، لَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ رب العزت نے پھینکا. وہ اللہ رب العزت فائل تھا، فائل حقیقی اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات تھی. وہی اللہ رب العزت کی ذات فرمایا انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم کرو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہاں پر وہ یہ تو آپ نے بات بتائی ہے، لیکن اللہ کا ولی بھی جو ہوتا ہے، جو اللہ کے کام پہ چلتا ہے، سرکار اسلام کی سنتوں پہ چلتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے، یعنی کہ یہی چیز دیکھیں نا کیا خوب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ یہ اللہ نے پھینکا ہے. کیا کہنا بتائیے. اچھا یہ جو ابو جہل کا جو قتل ہے یہ کنہوں نے کیا تھا؟ ابو جہل بڑا نا اترانے والا اور شیطان کا پیروکار تھا، پکا شیطان کا صحابی تھا. وہ یہ تو ٹھیک ہے. کہتا تھا، شیطان کہتا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ابا واستکبرا، وہ سیم ٹو سیم ڈیٹو کاپی تھی شیطان کی، وہ بھی یہی کرتا تھا، ابا واستکبرا. جب سے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا وہ تب سے ہی ابا واستکبرا کے مکمل قانون کے اوپر رہا کرتا تھا. ایٹیٹیوڈ نہیں تھا ختم ہوتا اس بندے کا، اتنا ایٹیٹیوڈ کہ آپ مر جانے والے ہوں، آپ کا تب تکبر نہ ختم ہو. اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انصاری 2 صحابہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. آپ دونوں صحاب، ان کا جنگ میں آنے کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کا چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ آ نہیں پا رہے تھے عمر میں کمی کی وجہ سے، تو اس طرح سینہ چوڑا کر کے فرماتے یا رسول اللہ ہم آئیں گے، ہم طاقت رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت فرمائی تھی کہ بھئی آ جاؤ جنگ کے اندر. ان دونوں نے نا ابو جہل سے لوگوں سے پوچھتے تھے بتا ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے. ابو جہل کے لوگوں نے کہا کی کرنا ہے تسی، کیا کر لوگے تم بچے ہو، وہ بڑا بہادر بندہ ہے، سردار ہے وادی کا مکے کی. کہنے لگے آج ہم اس کو بتائیں گے. دیکھ لیا کسی سے پوچھا کے نا ابو جہل کے پاس پہنچ کے جا کے اس کو وار کیا، وہ گر گیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے گزرے تھے، دیکھا ابو جہل گرا پڑا ہے، آپ دوڑ کر اس کے پاس گئے.
جب اس کے پاس گئے نا تو جا کر کہنے لگے دیکھ ابو جہل کیا کچھ تو کرتا تھا، اب استکبرہ کے قانون پر چلتا تھا، دیکھ تیری کیا حالت ہے۔ وہ اتنا متکبر انسان تھا، اس وقت بھی کہنے لگا ہائے میری پھوٹی قسمت ان کسانوں کے ہاتھ مر رہا ہوں۔ چونکہ انصار جو تھے وہ کسان ہوا کرتے تھے، مشہور تھے عرب کے اندر، کہنے لگا ہائے میری پھوٹی قسمت ان کسانوں کے ہاتھ مرنے لگا۔ اتنا وہ متکبر انسان تھا۔ حضرت ابن مسعود نے پھر اس کے اوپر وار کیا قاتلانہ، جہاں پر وہ انسان قتل ہوا۔ یہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آقا اسلام نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ پہ پڑا ہوگا، تو ابو جہل بھی اسی جگہ پہ پڑا تھا جہاں پہ حضور نے نشان لگایا تھا۔ کیا بات ہے۔ اچھا حضور آخر میں یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نے سارا نتیجہ بتایا اور اس کے اینڈ والا جو نتیجہ ہے وہ یہ بتائیے کہ جنگ کا نتیجہ اور یعنی کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بتائیے۔ جنگ کا اختتام اس طرح ہوا کہ تقریباً 70 افراد جو تھے قریش کے مارے گئے، ٹھیک ہے، تقریباً 14 افراد مسلمانوں کے شہید ہوئے، 70 قید کر لیے گئے۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں جہاں مرے ان کو نظر آئے، وہی مقامات تھے کہ جہاں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بال برابر بھی نہیں اس لائن سے آگے ہوئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ راوی فرماتے ہیں نا، کیا بات۔ ہوا یہ کہ پھر ان سب کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک گڑھے کے اوپر، گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جس کا جسم پھول گیا تھا، اس کے اوپر ہی مٹی ڈال دی گئی۔ حضور علیہ السلام کا یہ سنت تھی آپ کی کہ جنگ کے بعد 3 دن وہاں پہ قیام کرتے تھے۔ اس کے بھی بڑے واقعات ہوئے وہاں پر۔ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے کر چلے گئے، اس گڑھے کے پاس جا کر نام لے کر کہنے لگے اے امیہ، اے ابو جہل، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، ان کے باپ کا نام لیا کرتے، فلاں فرمایا اے ابن فلاں، اے ابن فلاں، اے ابن فلاں۔ امیہ بن خلف وہی تو نہیں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کرتے؟ جی ایسے ہی وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شروع کے اندر امیہ بن خلف ہی تھا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا میزبان تھا، جس کو کہا تھا حضرت سعد نے کہ یہ ابو جہل ہی تیرا قاتل ہوگا، اور وہ مر گیا تھا اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر۔ تو آپ فرمایا کرتے فلاں ابن فلاں، تو حضرت عمر ابن خطاب موجود تھے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ مرے ہیں، یہ آپ کو کیسے سنیں گے؟ آپ فرمانے لگے اے عمر ابن خطاب، آپ ان لوگوں سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا آپ کو میری بات سنائی دیتی ہے ان کو بھی اتنی ہی سنائی دیتی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے ساتھ پھر کئی متعدد اس طرح کے واقعات ہوئے کہ جن کے اندر لوگ اپنے کٹے جسم لے کر آتے، حضور علیہ السلام جوڑ دیتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، آپ یہاں پر اپنا کٹا بازو لے کر آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، فرمایا حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے لعاب دہن شریف لگایا، وہ جڑ گیا۔ آپ حضرت عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب معاملہ یہ بھی ہو گیا تو انفال کے اندر یعنی غنیمت کے اندر معاملہ پھنس گیا، غنیمت کی تقسیم نہیں تھی سمجھ آ رہی کیسے کریں، اور اس کے اندر معاملہ بھی خراب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الانفال، اے محبوب وہ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ جان لیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی تھی۔ آخر میں ایک سبق آپ کی اجازت کے ساتھ میں عرض کر دوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی ضمن میں ارشاد فرمایا ومن نصر، نہیں ہے کوئی مدد۔ ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے استہزاء فرمایا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے استدراک فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مدد۔ اچھا انسان کسی بھی در پہ چلا جائے، کہیں بھی حاضر ہو جائے، نہیں ہے کوئی مدد الا من عند اللہ، مگر وہ مدد جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ مدد عند اللہ وہی ہے جو عند رسول ہے، اور مدد عند اللہ وہی ہے جو عند عباد اللہ ہے۔ انسان اللہ کے بندوں کے پاس حاضر ہو، مدد عند اللہ ملے گی، انسان اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو، مدد عند اللہ ملے گی۔ سبق میں اس میں سے یہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں کہ توکل علی اللہ کرنا آج کے دور کے اندر ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں نازل ہوتی؟ بدر میں فرشتے آ گئے، بدر میں بارش آ گئی، بدر میں اللہ نے نیند بھیج دی، آج کیوں نہیں ہوتا یہ سب؟ آج وہ بدر کی سپرٹ ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے، وہ فضائے بدر ختم ہو گئی ہے۔ تو شاعر نے کہا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، واہ 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 واہ، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا کہنے، انسان اللہ کے اوپر توکل کر لے تو عند اللہ جو مدد ہے وہ آئے گی ہی آئے گی۔
وہ لوگ تھے 313, انہوں نے توکل اللہ کیا, اللہ کے رسول کے اوپر بھروسہ کیا, ان کے لیے اپنی جانیں, مال, اولاد, ہر شے حاضر کر دی. تو کیا ہوا, اللہ نے پھر ملائکہ مردفین بھیجے, 1000, 3000, 5000 بارش آئی. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کمالات ایمان والوں کو عطا فرمائے. یہ سب کیا تھا؟ توکل علی اللہ کے سبب اور بھروسہ بر نبی کے سبب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک درست آپ نے بہت خوب, آپ نے آج غزوہ بدر اب بتایا, بہت ہی دل کو سکون بھی ملا اور جذبہ شہادت بھی ملتا ہے. انسان کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کیسے ہے جذبہ شہادت تھا کہ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, ان کو مردہ گمان بھی نہ کہو. جی آپ یہاں پر میں عرض کرتا چاہوں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جذبہ شہادت ملتا, تو چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کروں گا کہ جب بدر کے موقع پر ایک صحابی ان کو زخم لگا, یہ تب لگا کہ جب ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوئی. 3 بندے حضور علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے, حضرت علی, حضرت حمزہ اور ایک اور شخص سے جن کی عمر 70 سال تھی. یہ 3 بھیجے گئے. پہلے انصار گئے تھے تو وہ قریش السلام نے عرض کی, متکبر لوگ تھے, کہنے لگے بھائی یہ کیا معاملہ ہوا, ہم انصار سے تھوڑی لڑنے آئے ہیں, ہم اپنے بندوں سے لڑنے آئے ہیں, ان کو بھیجو. حضرت علی, حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی بھیجے گئے جو مہاجری تھے. وہ تشریف لے کر گئے, وہاں فائٹ ہوئی. حضرت علی نے اپنے مخالف بندے کو پچھاڑا, حضرت حمزہ نے اپنے مخالف کو پچھاڑا. ایک جو شخص رہ گئے تھے 70 سال کے, ان کو تھوڑی مشکل پیش آئی, تو حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں بھی گئے. تو ان کو نا زخم لگ گیا وہاں پر. البتہ وہ جو تیسرا کافر تھا وہ مارا گیا. تو بارگاہ نبی میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا کہ جو جنگ کے اندر شہید ہو جائے, جنگ کے وقت وہ شہید ہے. یا رسول اللہ مجھے زخم لگا, اگر میں بعد میں مر جاؤں تو کیا شہید ہی کہلاؤں گا؟ اتنا جذبہ تھا ان کا کہ یا رسول اللہ مجھے موت نہیں آئی, جنگ میں زخم لگ گیا, موت نہیں آئی, میں مرنا چاہتا ہوں شہید کی موت. یا رسول اللہ اگر بعد میں مر جاؤں تو کیا شہید کہلاؤں گا؟ حضور السلام نے فرمایا کہ آپ شہید ہی کہلائیں گے. پھر اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ جذبہ شہادت تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی اگر نیزہ لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گردن کٹ رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, حضور نے فرمایا اس کو اتنی درد ہوتی ہے کہ جتنی کسی چونٹی نے کاٹا ہے اسے, اس کو اتنے درد نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت جمال خدا نظر آ رہا ہوتا ہے اور جمال مصطفیٰ نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسا کہ وہ حضرت وہ آپ نے ایک واقعہ بھی قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف کے اندر, کہ جب وہ زلیخا, حضرت زلیخا نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو عورتوں نے کہا تھا کہ بھی انگلیاں کاٹی, تو ان کو درد نہیں ہوئی کیونکہ حسن یوسف پہ وہ یعنی کہ اتنا مگن ہوگی, دیکھتی رہی کہ آپ انگلیاں کاٹ لیں تو درد نہیں ہوئی. اس لیے کہا گیا اگر حسن یوسف کو دیکھیں تو انگلیاں کاٹ جائیں درد نہیں ہوتی, جب اللہ کو حسن نظر آ رہا ہو تو مصطفیٰ کو حسن نظر آ رہا ہو تب کیا ہوتا ہوگا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ تو مردان عرب سر بھی کٹانے کو تیار ہے. مردان عرب کیا, مردان ہند ہو, مردان پاکستان ہو, دنیا کے کسی کونے میں مسلمان موجود ہو, حضور علیہ السلام کے نام پہ سر کٹانے سے ایک لمحہ گریز نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, تاریخ میں بڑی مثالیں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب تینوں مہمانوں کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو قبلہ اب دعا فرما دیں چونکہ سحری کا وقت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی اسألک حبک وحب نبیک وحب عبادک. آمین. یا باری تعالی, آج غزوہ بدر شریف کا موضوع تھا اور آج کا دن بھی وہ دن ہے جس دن تو نے ایمان والوں کو عظیم فتح عطا فرمائی. یا رب العزت, جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سب کا ثواب ہم تمام شہدائے بدر اور تمام غازیان بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور. یا رب العزت وہ فضائے بدر آج پھر دوبارہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. فلسطین میں جو اسرائیلی گنڈے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یا اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرما. یا اللہ اسلام کو وہ عظمت عطا فرما جو عظمت تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دور میں عطا فرمائی, وہ عظمت جو سلطنتوں کے دور میں اسلام کو عطا کی گئی. یا رب العزت
اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، جتنے ایمان والے کسی بھی مشکل میں موجود ہیں سب کی مشکلوں کو اصحاب بدر کے صدقہ سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا، یا رب العزت منیر اسلام ٹی وی اور نور رمضان ٹرانسمیشن کے توسل سے یہ جو انتظام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، محنت کرنے والوں کو اس کا اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ کا، آپ اسے لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہوئے دین کی بات جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، ہمیں آقا الاسلام کے ان صحابہ کرام جیسا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، فیض نگینہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔